پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و
ضرور آمین کریے گا. ہمارے ہاتھ اپنی آخری حجت کے ضرور تعظیم فرمائے. ہم سب کو ان کے اعمال میں ساتھ شمار کریں. برائے تعظیم ضرور مولانا باواز بلند سلام. اور اس کی 43ویں آیت کو ترتیب آیات کے اعتبار سے آخری ہے. آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اور تصدق ذکر امام حسین علیہ السلام. یقیناً میرے سامعین میں تقریباً سبھی سننے والے جو سیدھا تشریف فرما ہے مجموعات تشریف فرما ہے انہوں نے آیت سنی ہوئی ہے، بلکہ اس آیت کے باقاعدہ مفاہیم کو ازبر ان کے ذہن میں موجود ہیں. تو میں تیزی سے اس آیت کو اپنے اس اصل مقصد اور مقصود موضوع کی طرف لے جاتے ہوئے ترجمہ تبرکن پیش کر رہا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ ہمارے بھیجے ہوئے رسول قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم. ان سے کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے. سبحان اللہ. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گواہی رسالت کی ہے. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، گواہی رسالت کی ہے. یعنی اللہ کو پوری دنیا کے مسلمانوں کی گواہی نہیں چاہیے. سبحان اللہ بے شک. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اپنی گواہی کے ساتھ اکیلے اس کی گواہی درکار ہے جس کے پاس کتاب کا. بے شک بے شک بے شک. پوری دنیا کی گواہی کا وزن جتنا ہے واہ واہ. زیادہ وزن اس اکیلی گواہی کا. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. سبحان عنده علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے. توجہ فرمائیں گے، علم اللہ نے ہر ایک کو عنایت کیا، ایسا ہی ہے. بے شک لیکن اور جزئی ہونے کے ساتھ ساتھ اختصاصی. بے شک بے شک. یعنی حاصل کریں گے تو ملے گا، واقعی. اور حاصل نہیں کریں گے تو نہیں ملے گا. مدرسہ، اسکول، کالج، یونیورسٹی جائیں گے تو ملے گا، اور کالج یونیورسٹی نہیں جائیں گے تو وہ علم نہیں ملے گا. جس شعبے سے، جس صنف سے، جس سے بھی تعلق ہو، علم طب کا معاملہ ہو، مہندسی انجینئرنگ کا معاملہ ہو، شماریات، اکاؤنٹنٹ، اکاؤنٹنسی کا معاملہ ہو، کوئی بھی کتاب، کوئی بھی علم ہو، جب تک اسکول، مدرسہ، کالج، یونیورسٹی نہیں جائیں گے وہ علم نہیں ملے گا. لیکن یہ جانا اور آنا اسکول کا ایک عمر درکار ہے. اس کے لیے بے شک بے شک بے شک. ایک عمر درکار ہے. یعنی 4-5 سال کا بچہ جب شروع کی منزلوں میں قدم رکھنا شروع کرتا ہے، جب اسے اچھا برا سمجھ میں آنے لگتا ہے، اسے پسند ناپسند کا خیال آتا ہے، اس کے مفاد اور اس کے اختلاف مفاد کا علم ہو جاتا ہے، تو اسے اسکول میں داخلہ لینے کے لیے ہاتھ پکڑ کے لے جائے جاتا ہے. اس کا انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے. انٹری ٹیسٹ کے مطابق اگر وہ اس قابل ہوتا ہے تو اسے پہلی کلاس میں داخلہ دیا جاتا ہے، اسے پہلی کلاس میں پڑھایا جاتا ہے. ورنہ جس کلاس کے مطابق ہوتا ہے، ایبلٹی ہوتی ہے، اسی کلاس میں ایڈمیشن مل جاتا ہے. پھر وہ ایک تعلیم کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے. 10 سال 12 سال میٹرک کرتے ہوئے نکلتے ہیں، 2-4 سال گریجویشن تک نکلتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر کسی خاص شعبے میں اسپیشلائزیشن تخصص کی ضرورت ہے تو وہ کرتے ہوئے 2-4 سال اس میں نکلیں گے. اور پھر جب تک ریسرچ کر کے تھیسس مکمل نہ ہو جائے، سبحان اللہ. تو اس میں کتنی عمر درکار ہے؟ کم سے کم 20-22 سال 25 سال انسان کی زندگی کے تعلیم میں ہی خرچ ہو جاتے ہیں، جب جا کے وہ تعلیم یافتہ کہلاتا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. علم ہے وہ تعلیم یافتہ ہے. سبحان اللہ. لیکن وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا
کہ میرے پاس جو علم ہے وہ ایک مکمل حیثیت کا علم ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے تمام یعنی اس صنف سے تعلق رکھنے والا بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں. سبحان اللہ. وہ جو ہے بے شک وہ یہ دعویٰ ہرگز نہیں کر سکتا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، بلکہ وہ کہتا یہ ہے کہ اگر جہاں تک میری تحقیق ہے، جہاں تک میری معلومات ہیں، یعنی اپنی کیپیسٹی کو وہ ملحوظ خاطر رکھتا ہے. کیا بات ہے. اپنی ظرفیت کو وہ جانتا ہے کہ کتنی ہے ظرفیت. اور پھر فلاسفہ حکماء یہ کہتے ہیں کہ عالم وہ نہیں ہے جو ڈگری لے کر پھر رہا ہے، بلکہ عالم وہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اکتسابی علم کا تقاضا ہے. میں اگر محصل رہا ہوں، طالب علم رہا ہوں، طالب علم کی زندگی گزار رہا ہوں، تو میری طالب علمانہ تقاضا یہ ہے کہ میں یہ جان سکوں کہ میں کچھ نہیں جانتا. کیا بات ہے. جس دن میں نے یہ سوچ لیا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، اس کے بعد میرے علم کا دروازہ بند ہو جائے گا اور جہل کا دروازہ شروع ہو جائے گا. علم کا سفر ختم ہو جائے گا اور جہل کا سفر شروع ہو جائے گا. لہذا علم کے لیے، اکتسابی علم کے لیے تقاضا ہے کہ انسان اپنے ان موضوعات پر توجہ رکھے جو نہیں جانتا. بے شک. تحقیق کا دروازہ کھلتا ہے. یہ بات ساری میں نے تمہیداً اس لیے عرض کی ہے کہ یہاں پر جسے اللہ کہے ومن عنده علم الکتاب، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اور جسے میں اور آپ کہیں کہ یہ علم رکھتا ہے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ کیا بات ہے. ہم اور آپ جسے علم رکھتا ہے کہتے ہیں، اسے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں یا اس کا سرٹیفکیٹ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں. لیکن یہ سرٹیفکیٹ مجازی ہے، اس لیے کہ جس اسکول نے، جس مکتب نے، جس مدرسے نے اسے سرٹیفکیٹ دیا ہے، وہ بھی یہ دعویٰ کر کے نہیں دے رہا کہ اس کے پاس سب کچھ ہے. جو مدرسوں کا سالک ہے، جو علم رکھنے والا، جس کی ذات خود علم ہے، وہ جب کہہ رہا ہوں ومن عنده علم الکتاب، تو یہاں پر پھر علم کا کوئی گوشہ ایسا باقی نہیں رہ جاتا جو اس کے پاس موجود ہے. مجلس حسینی ہے اور یہ مکتب مدرسہ حسینی کہلاتا ہے. آپ سب جانتے ہیں، میں بس اسباب تذکر ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ مجلس ایک کلاس روم کا ہے. اس کلاس روم میں اسٹیٹس کے مطابق داخلہ نہیں ہے، سبحان اللہ. بلکہ ایمان کے مطابق داخلہ نہیں ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. جتنا ایمان بلند ہوگا، جتنا درجہ ایمان بلند ہوگا، اتنا ہی اس مجلس میں بیٹھنے کا لطف آئے گا. یہ مکتب ہے، دنیا کا ہر مکتب. میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں، بزرگان کی موجودگی سے فائدہ ہوگا کہ یہاں پر میرے بہت اچھے سامعین بیٹھے ہوئے ہیں جو مجھے خطبہ جمعہ میں بھی سنتے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ میں جو موضوعات ذکر کرنے کا عادی ہوں وہ اس وقت ایک کرنٹ موضوعات ہیں. اس وقت کے جو بالکل گرم لوگوں کے ذہنوں میں سوشل میڈیا پر علماء و ذاکرین، خطبہ، ماتمی، عزادار سب اس موضوع سے اس وقت جھوج رہے ہیں یا جڑے ہوئے ہیں. جھوج یوں رہے ہیں کہ ہمیں مشکل اس وقت درپیش یہ ہے کہ ہمیں اپنے مولا کی فضائل بیان کرنے میں اپنے لوگوں کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ ہم بھی مولائی ہیں. مشکل یہ ہے، لیکن میں موضوع سے ہٹا نہیں ہوا، لیکن میں کسی طرح چاہ رہا ہوں کہ اس وقت تک کرنٹ موضوع اس میں داخل کیا جائے. وہ یہ ہے کہ مجلس ایک مکتب کا نام ہے، ایک مدرسے کا نام ہے، ایک اسکول کا نام ہے. جس طرح دنیا کا ہر مکتب اپنا نصاب خود طے کرتا ہے، وہاں جا کے طالب علم طے نہیں کرتا کہ نصاب کیا ہوگا. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. ایک خاص موضوع کی طرف اشارہ ہے. آج کل بحث یہ ہے کہ
نصاب مجلس کیا ہوگا؟ نہیں، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ نصاب مجلس کیا ہوگا. نبی مکرم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری چھوٹی سے چھوٹی نشست اور مجلس بھی عبادت میں بدل جائے. تو ہے نہیں. لیکن مشہور معروف حدیث ہے جناب ختمی مرتبہ کی صلی اللہ علیہ ذکر علی علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، علی کے ذکر سے اپنی نشستوں کو مزین کرو. یہ مجالس اصطلاحی مجالس کی بات نہیں ہو رہی. بے شک بے شک. مجالسکم تم جہاں تم بیٹھتے ہو، جہاں جہاں تمہاری نشست ہوتی ہے، 2 افراد بیٹھو یا 3 افراد بیٹھو یا 10 افراد بیٹھو، جہاں پر بیٹھو، جب تک علی کا ذکر نہیں کرو گے وہ بیٹھنا بیٹھنا ہی رہے گا بس. لیکن جیسے ہی علی کا تذکرہ ہوا اب وہ بیٹھنا عبادت میں بدل جائے گا. اب اس کا مقام کچھ اور ہوگا. چاہے بیٹھے ہیں نجی نشست میں، یہ اعلان کردہ مجلس نہیں ہے. مثال کے طور پہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے 4 افراد جمع ہو کر بیٹھے، جب تک علی کا ذکر نہ کر لیا جائے اس وقت تک یہ بیٹھنا عبادت. فضول تو ہو سکتا ہے، عبادت نہیں ہو سکتا. ایسے ہی علی کا ذکر ہوا، اب جو کچھ اس مجلس میں ذکر ہوگا سبحان اللہ. تو یہ تو نصاب طے شدہ ہے، اس پر تو بحث کرنے کی بات ہی نہیں ہے. نصاب کون طے کرے گا؟ شخص بدر الحسنین کو اختیار ہی نہیں ہے نصاب مجلس. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. جن کا مکتب ہے وہی بتائیں گے. بے شک بے شک بے شک. آپ اسکول چلے جائیں، کالج چلے جائیں، یونیورسٹی چلے جائیں، وہاں پر نصاب پڑھایا جائے. بے شک بے شک. کورس ہوتا ہے، یا وہ خود پرنسپل طے کرتا ہے کہ کیا پڑھایا جائے گا، سبحان یا اللہ. بورڈ بنا کر دیتا ہے. پرائمری تک پرنسپل کے اختیار میں ہے، پرائمری کے بعد بورڈ کے اختیار میں ہے کیا بنایا جائے سلیبس. لیکن کسی اسٹوڈنٹ کو اختیار نہیں ہے کہ وہ طے کرے میں کیا پڑھوں گا. اس لیے کہ اسے اپنی منزل مقصود تو معلوم ہے، لیکن اس منزل مقصود میں کیا کیا تقاضے ہیں وہ اسے نہیں معلوم. سبحان اللہ. وہ اسے پڑھایا جائے گا کہ یہ تقاضا ہے. بے شک ایسا ہی. یہاں بحث یہ ہو رہی ہے کہ نصاب لوگوں نے طے الگ کر دیا. نصاب لوگ اپنے اختیار سے بنا رہے ہیں. فلاں مولانا مجلس پڑھ رہے ہیں تو وہ اپنے انداز سے پڑھ رہے ہیں، فلاں مولانا مجلس پڑھ رہے ہیں تو اپنے انداز سے پڑھ رہے ہیں. یہ اختیار میرا اور آپ کا ہے. نصاب طے کیا ہے اس نے جس کا یہ مدرسہ ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بارہا کا سنا ہوا جملہ ہے. جب حاکم وقت نے بیعت طلب کی تو کیا کہا امام حسین نے؟ سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا، انا ابن محمد. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. ابن علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں. ابن فاطمہ دختر رسول کا بیٹا ہوں. نحن معدل الرسالہ، ہم رسالت کا ہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ. سبحان. نحن اہل بیت النبوہ. کیا ضرورت ہے مولا کو اپنے سارے تعارفات پیش کرنے کی، اپنے فضائل بیان کرنے کی. علی کا بیٹا ہوں، زہرا کا بیٹا ہوں، یہ کیا ضرورت ہے بیان کرنے کی؟ بیان کر کے بتا رہے ہیں. اگر کچھ ثابت کرنا ہو تو پہلے اپنی کریڈیبلٹی کو ثابت کیا جائے، لیاقت کو ثابت کیا جائے. بھائی مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اور پھر دشمن کا سوال خود بتا رہا ہے. دشمن نے سب سے بیعت لے لی پھر بھی اطمینان نہیں ملا جب تک اس گھر سے بیعت نہ ملی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. بی بی بطول، بی بی
सिद्दीक़ा कुबरा बीबी हुज्जतुल मासूमीन बुलंद से बुलंद तरीन सलावत सल्ले अला मोहम्मद वाले। हाय हाय वाह वाह बता दो नहीं खत देकर भेजा गया। हाय हाय उसने खत हाय नहीं किया, हाय इसलिए कि वो जानता है कि किसको भेजा जा रहा है। भाई दुश्मन इतना तो जानता है कि किसके पास जा रहे हैं सवाल करने के लिए, क्या चीज वहां से मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, किसके लिए इनकार कर दिया जाएगा। जब ये सवाल किया गया तो आपने अपना तारुफ कराया। सुभान अल्लाह वाह वाह ऐसा हरगिज़ उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। निसाब का पहला उसूल है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह इसका वाह मतलब ये है कि बातिल के सामने सर झुकाने वाला इस निसाब से फायदा नहीं उठा सकता। बेशक बेशक बातिल के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाला ही इस निसाब से फायदा उठा सकता है। और निसाब भी मुअय्यन हो चुका है कि यहाँ से निसाब क्या पढ़ाया जाएगा। यहाँ से निसाब हुसैनियत होगा। और जिसका काम यह है कि यजीदियत के खिलाफ आवाज बुलंद की जाए। ये मजलिस अबस नहीं हो रही, निसाब शुदा और तय शुदा मजलिस है। इस मजलिस में बयान ये होगा कि हुसैनियत का खत क्या है और यजीदियत का हुसैनियत 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 यजीदियत 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 नारा हैदरी हैदरी सलावत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक फॉर्मेलिटी और फेस्टिवल और इवेंट्स और हाय बेशक हाय हाय देखिए एक मिसाल मैं अक्सर दिया करता हूँ। वो मिसाल अगर अपने नए सुनने वालों की खिदमत में पेश कर सका तो शायद ये उनके लिए तोहफा और हदिया हो जाएगा। कभी गौर किया है कि फजर की नमाज पढ़ के जोहर की जब अदा कर रहे थे तो ये ख्याल नहीं आया कि ये दो ही रकात, यही हमदो सूरा, यही कुनूत, यही सुजूद, यही जिक्र रुकू अभी हमने पढ़ा था फजर में, ये दोबारा क्यों पढ़े, क्यों पढ़े? सुभान अल्लाह वाह 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 कभी आया नहीं आता। फजर पढ़ी आपने, जब जोहर अदा की तो आपको ख्याल भी नहीं कि आपने फजर भी यही पढ़ा था। जब जोहर पढ़ी तो उसके फौरन बाद असर पढ़ रहे हैं, उस वक्त भी ख्याल नहीं कि अभी तो ये पढ़ा था फिर क्यों पढ़े। इंसान जगानेगत से तंग आ जाता है, यकसुई से तंग आ जाता है, तहव्वुल है इंसान के इलाज में। यूं तो हम 2.25 महीने सियाह लिबास रहते हैं, लेकिन जब रंगीन लिबास पहनते हैं तो रंग बदल बदल कर पहनते हैं, इसलिए कि मिजाज में तनव्वुर है। बिल्कुल कुछ कहना चाहता हूं, मिजाज में तनव्वुर सिवाय मालूम है चंद अफराद के जिनका लिबास पहनना उड़ना सिर्फ सफेद लिबास हो। आप देखें कभी कोई रोशन रंग पहनेगा, कोई डार्क रंग पहनेगा, कोई हरा पहनेगा, कोई ग्रे पहनेगा, कोई ब्लू पहनेगा, मुख्तलिफ रंग पहनते नहीं पहनते। अच्छा एक इंसान एक ही रंग नहीं पहनता, रोजाना बदल बदल कर पहनता है, चूंकि मिजाज पर बार है कि एक जैसा काम किया जाए। जैसे उर्दू में कहूँ, लकीर की फकीराना जिंदगी से इंसान तंग आ जाता है, लिहाजा तहव्वुल दरकार है। लेकिन इबादत के मामले में ये तहव्वुल तसव्वुर में भी नहीं आता। आजान 1400 साल से एक जैसी दी जा रही है, सुभान अल्लाह। नमाज 1400 साल से एक जैसी पढ़ी जा रही है, कोई तहव्वुल नहीं है और ना मिजाज पर गिरा है। बेशक बेशक ये अलग बात है कि मालूम से चंद अफराद आकर कुछ चाहते हैं कि ये तब्दील कर दिया जाए, वो बदल दिया जाए, ये डाल दिया जाए, वो निकाल दिया जाए। ये सब तो इसकी गुंजाइश ही नहीं है। कुरान ने फैसला किया है, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु सुभान अल्लाह मा नहाकुम फंतहू। ये जो रसूल दे दे उसे ले लो, जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। और फिर नबी मुकर्रम से पूछा गया कि नमाज कैसे अदा की जाए, तो आपने फरमाया एक
سلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے. اب 1400 سال پہلے رسول نے پڑھی تھی، اب تک کوئی نماز پڑھی جا رہی ہے. سبحان اللہ. بڑے بڑے غوث کتب ابدال درمیان سے گزر گئے، علماء مجتہدین معاندین معاندین سب گزر گئے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ نماز ایک ایسی صورت میں کیوں پڑھی جائے. جیسے کہ نماز کی ایک خصوصی کیفیت یہ ہے کہ یہ جتنی بار پڑھی جاتی ہے اتنی بار تازگی ایمان رکھتی ہے. سبحان اللہ. بے شک بے روح شک. میں تازگی لے کر آتی ہے. یہ ساری بات میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ ایک جملہ مجلس اعلیٰ کے حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس مجلس کے مقام کو آپ کو سمجھنا ہے. جیسی مثال نماز کی ہے ویسی ہی مثال ذکر حسین کی ہے. بے شک بے شک. واہ 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 واہ. بے شک بے شک. 1400 سال سے ہو رہا ہے، لیکن اس ذکر میں اضافہ تو ہوگا، کمی نہیں ہو سکتی. اور کبھی ہمارے مزاج پر بار نہیں گزرتا کہ ابھی ہم نے گزشتہ سال تو یہ مسائل سنے تھے، اب پھر دوبارہ نئے مسائل نئی بات ہونی چاہیے. نہیں، جتنی بار سنتے ہیں ایک دن میں اگر 10 مجلسیں سننی پڑے اور 10 مرتبہ سید الشہداء کی شہادت کے مسائل سننے پڑے، تب بھی ہمیں یہ بار نہیں ہوگا کہ بار بار کیوں سنا. بے شک بے شک. سبحان اس اللہ. کا مطلب یہ ہوا کہ ایک حسین امتزاج ہے عبادت میں اور ذکر حسین میں. بے شک بے شک. سبحان اللہ. بڑا حسین امتزاج ہے. اور یہ تو اپنے نصیب کی بات ہے کہ کسے فرش اعلیٰ پر آنا نصیب ہوتا ہے اور کون فرش اعلیٰ سے دور رہتا ہے. فیصلہ قرآن نے کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت کو نجاست سے دور رکھے. اب یہاں جو چیز، جو جگہ، جو مقام، جو لباس، جو پرچم، جو عزا خانہ، جو مسجد، جو محراب، جو عزا خانہ، جو حسینیہ امام حسین سے منسوب ہوگا، وہاں پر وہی آئے گا جسے اللہ نے رزق سے دور رکھا ہوگا. اس کا حسب پاک ہوگا، نسب پاک ہوگا، خون پاک ہوگا، عینت پاک ہوگی، مزاج پاک ہوگا، وہی فرش اعلیٰ تک آئے گا. اور جو فرش اعلیٰ پر نہیں آئے گا وہ اپنا فیصلہ خود کر لے یا دیکھنے والے دیکھ کر بتا دیں. سبحان اللہ. اور پھر نکلتے نکلتے فرمایا کہ میرا خروج بادشاہت کے لیے نہیں ہے، تخت کے لیے نہیں ہے، بے شک بے شک. فساد برپا کرنے کے لیے نہیں، ظلم عام کرنے کے لیے نہیں، بلکہ میرا خروج اس لیے ہے کہ میرے امت کی جد کی اصلاح کی. بے شک. سبحان اللہ. یعنی ہدف نکلنے کا بتا دیا، بے شک. ادھر نصاب طے کر دیا، ادھر ہدف بتا دیا. نصاب مدرسہ حسینیت ہے، حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مردہ باد. بے شک بے اور شک. ہدف ہے قیامت تک پہنچ کر کامیابی اور کامرانی کے ساتھ امت رسول کا حصہ بنے رہنا، یہاں تک کہ میدان حشر میں جب لوائے حمد بلند ہو جائے تو اللہ کی طرف سے توفیق ملے کہ اس پرچم کے سائے چلے جائیں. اب یہ جو بڑا بڑا پرچم لگایا جاتا ہے یہ اسی لوائے حمد کی ذہنوں میں تازہ کیا جاتا ہے، بچوں کو سکھایا جاتا ہے. دیکھو پرچم کے نیچے آنا سیکھو، اگر دنیا میں آؤ گے تو آخرت میں پھر لوائے حمد کے سائے. اس بحث میں ہرگز نہ پڑا جائے، سوشل میڈیا پر نہ الجھا جائے. فلاں صاحب نے یہ کہہ دیا، فلاں صاحب نے یہ کہہ دیا. آپ کسی کی کہی بھی نہ سنیں، آپ صرف ان کی سنیں جن کا یہ مدرسہ ہے. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. اب اگر وہ ثابت ہو تو میں ہوتا ہے اور ناطق ہو تو کردار مدرسہ. اب تمہید اگر آپ کے ذہن میں ہے تو جملہ آپ کے حوالے کرنے چاہ رہا ہوں کہ علم اکتسابی ہو تو محدود ہوتا ہے،
اور سرٹیفکیٹ کا محتاج ہوتا ہے، لیکن علم اگر لدنی ہو تو محیط ہوتا ہے، محیط ہوتا ہے، اور سرٹیفکیٹ پھر دنیا سے نہیں لینا ہوتا، سرٹیفکیٹ پھر اللہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے پاس کتاب کا علم ہو۔ دیکھیے بڑی عجیب منزل ہے، میں تو ترجمہ بھی پوری طریقے سے نہیں پیش کر پا رہا ہوں، باتیں تو بہرحال ٹوٹی ٹوٹی ہیں، لیکن آپ کی سماعتوں پر اعتماد کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، یہ گواہی ایک قانون کے تحت دی جائے، خاص طور سے جو سول معاملات ہیں وہاں پر گواہی کے لیے، یا کرمنل معاملات میں گواہی کے لیے ہر کسی کی گواہی کو نہیں مانا جاتا، اور گواہی میں توازن بھی لازمی ہوتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بے شک، واہ بے شک۔ ایک بچے کی گواہی بڑے کی گواہی کے برابر نہیں ہوتی، ایک خاتون کی گواہی مرد کی گواہی کے برابر نہیں ہوتی، بے شک۔ اس میں توازن ضروری ہے، اور گواہیوں میں کم سے کم مقدار 2 کی ہے، چاہے سول مقدمہ ہو، میں مقدمات کہاں نہ بیٹھا، ہمارا تعلق تو علم اور علم کے گھرانے والوں سے ہے، لہٰذا اگر بات فقہ کی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہم سب کا جھگڑا، ہم سب کی مشکل، ہم سب کی الجھن رمضان کے چاند پہ ہوتی ہے نہیں ہوتی، عید کے چاند پہ ہوتی ہے نہیں ہوتی، پابندی سے ہوتی ہے۔ اب تو الحمدللہ اس سال اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم اور لطف فرمایا، پوری دنیا میں ایک دن عید منائی گئی، شاید سازشی عناصر کے عزائم اسی وقت ٹوٹ گئے ہوں، لیکن بہرحال یہ ہر سال کا ایک مسئلہ ہے، یعنی چاند کا مسئلہ کیوں اہم ہے؟ اس لیے کہ اس کا تعلق ڈائریکٹ عبادت سے۔ کل روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، شعبان رمضان کی پہلی تاریخ ہے یا نہیں ہے، یا شوال کی پہلی تاریخ ہے یا نہیں، جھگڑا یہی ہے نا، سارا مسئلہ یہی ہے۔ اس لیے کہ اگر رمضان کی تاریخ تھی اور روزہ نہیں رکھا تو ترک روزہ کی وجہ سے گناہ کا ارتکاب، اگر شوال کی پہلی تاریخ تھی اور روزہ رکھ لیا تو عید کے دن کا روزہ حرام ہے، لہذا ارتکاب حرام ہے۔ اس لیے اہم ہے، میں اپنے سننے والوں کے ذہن میں اس سوال کو اسٹیبلش کر رہا ہوں کہ یہ اندازہ ہو جائے کہ اس سوال کی اہمیت کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاند ہوا یا نہیں ہوا اس پر جھگڑا ہے، اختلاف ہوتا ہے، فلاں صاحب کہتے ہیں جی چاند ہو گیا، فلاں صاحب کہتے ہیں نہیں ہوا، فلاں صاحب کی طرف سے اعلان ہوا، فلاں صاحب کی طرف سے اعلان نہیں ہوا۔ سوال پوچھا جائے آغا سیستانی کا کیا فتویٰ ہے اور آغا خامنہئی کا کیا فتویٰ ہے؟ پہلی بات تو یہ عرض کر دوں، یہ ذہن میں محفوظ رہ جائے، حکم بتانا مرجع تقلید کا کام ہے، موضوع کا تعین مرجع تقلید کا کام نہیں ہے۔ کیا بات ہے، وہ یہ بتائیں گے کہ چاند ثابت کیسے ہوگا، یہ نہیں بتائیں گے کہ کراچی میں چاند ہوا یا نہیں ہوا، تہران میں چاند نظر آیا نہیں آیا۔ وہ قانون اور طریقہ بتائے گا جس طریقے پر چاند ثابت ہوگا۔ اب وہ سن لیجیے وہ کیا ہے، 4 طریقے بہت تیزی سے بیان کریں۔ پہلا طریقہ 30 دن گزر جائیں گزشتہ مہینے کے تو اگلا دن پہلی تاریخ کا دن۔ اب چاند آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا، چاند نظر آیا یا نہیں آیا، کوئی گواہی ملی یا نہیں ملی، چاند ہو گیا، اس لیے کہ 30 دن گزر گئے۔ اب 31واں دن ہوگا نہیں قمری سال کا، قمری مہینے کا 31واں دن ہوگا نہیں، لہٰذا پہلی تاریخ لگے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے، اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا، آسمان پر چمک رہا تھا، ہلال ماہ رمضان یا ہلال ماہ شوال آپ نے دیکھا اور چاند ثابت ہو گیا، اسی کا اہل الیقین کی منزل پر آنکھ سے دیکھا ہوا انکار نہیں کیا جا سکتا، لہذا آپ نے دیکھ لیا ثابت ہو گیا۔ تیسرا طریقہ 2 عادل گواہی دیں جبکہ ان کے بیان میں اختلاف نہ ہو۔ بہت اہم بات، بیان میں اختلاف نہ ہو۔ 9 عادل، اگر ایک کہے کہ اتنے ڈگری پر چاند
تھا، دوسرا کہے اتنی ڈگری پر چاند تھا، پہلا کہے کہ اتنے منٹ تک روشن رہا، دوسرا کہے کہ اتنے منٹ تک روشن رہا. اگر اختلاف بیان میں اس کا مطلب یہ اذا تعارض تصادم، اگر ٹکرائے تو ٹوٹ گئے. اب نہ پہلے کی گواہی مانی جائے گی نہ دوسرے کی گواہی مانی جائے گی. اور ایک شرط اور بھی ہے کہ دوسرے دو عادل گواہ ان کی مخالفت نہ کریں، اس لیے کہ عدالت میں تعارض ہو جائے گا اور گواہی تسلیم نہیں کی جائے گی. توجہ ہے آپ حضرات کی. چوتھا طریقہ جان ثابت ہونے کا، جس راستے سے یقین حاصل ہو. مجھے جعفر بھائی پر یقین ہے، انہوں نے کچھ ایسا کام کیا جس سے ظاہر ہو گیا کہ کل ہی ہے. مجھے اطمینان حاصل ہو گیا، یہ میرے لیے کافی ہے. توجہ، یہ 4 طریقے ہیں. پہلا دوسرا طریقہ واضح ہے، وہ موضوع سے متعلق ہے. چوتھے طریقے سے اس وقت سروکار نہیں، جسے کہ اتنا اعتماد کس کو کس پر ہے، یعنی اتنا خراب کر دیا گیا ہمارے معاشرے میں مومن کی حیثیت کو. کیا مومن تو مومن مجتہد کی بات پر اطمینان کرنے کو تیار نہیں. تو اب یہ چوتھا طریقہ تو خیر ناحاصل ہے اور ممکن نہیں ہے. میری گفتگو کا سارا محور اس تیسرے طریقے پر ہے، جو اللہ گواہی، بہت احتیاط سے جملے استعمال کر رہا ہوں، جو اللہ اپنی ایک جزئی عبادت کے لیے اتنا اہتمام کرتا ہے کہ وہ عبادت اس وقت تک انجام نہیں دی جا سکتی جب تک 2 عادل گواہ گواہی نہ دے دیں. اپنی عبادت کے لیے گواہی کو اہم رکھتا ہے اور ان میں بھی تعادل کا حکم دے رہا ہے. وہ اتنی بڑی رسالت کی گواہی کے لیے کسی غیری کی گواہی کو قبول نہیں کرے گا. اپنی گواہی کے ساتھ کم سے کم ایسی گواہی کی ضرورت ہے جو مقام میں اس کی برابر کا نہ ہو، لیکن اس کے بعد اس سے بڑا کوئی وجود نہ پائے. سارا مسئلہ اس وقت افضلیت اور موضوعیت کا، سارا جھگڑا ہمارا ہی ہے. اختلاف کیوں ہے؟ مسالک سے اور مکاتب سے اختلاف کس بنیاد پر؟ اسی بنیاد پر. افضل کون؟ معاملہ فضیلت کا نہیں رہا، افضلیت کا ہوگا. توجہ ہے. اچھا دیکھیے، جناب امیر علی ابن ابی طالب کے اعتبار سے بے تحاشا فضائل ذات امیر المومنین میں ایسے ہیں جن فضائل میں کوئی شریک نہیں. توحید فضیلتی علی ابن ابی طالب کی ذات میں ہے. توحید فضیلت آپ کو حق حاصل ہے. آپ پوچھو مولانا صاحب آپ کی بات کیا کہہ رہے ہیں؟ توحید تو ہم نے صرف اللہ کی سنی ہے، یا آپ نے توحید کا کیا ذکر کر دیا، کیا ذکر چھیڑ دیا؟ تو میں اس کی دلیل کرتا ہوں. آدم و من دونہ، کوئی ایسا نہیں ہے جسے خانہ کعبہ میں ولادت کا شرف ملا. حل یہ ہے کہ خود جناب قدمی مرتبہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد کوئی اگر بڑا ہے تو وہ ہے جناب رسالت مآب، لیکن خود جناب رسالت مآب کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر شرف سمجھا جائے، لیکن اس کو شرف وہی سمجھے گا جو خود شریف ہوگا. شرف وہی سمجھے گا جو خود شریف ہوگا، اور جو شرف نہیں سمجھتا
اندا کانا لولا لنگڑا کوئی نہ کوئی بہانہ ہی تلاش کرتا رہتا ہے. وہ اسی کوشش میں ہوتا ہے ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کر یہ صاحب اس کی روایت ضعیف ہے اور اس کا جو روایت ضعیف جو اگر تواتر کے ساتھ آ رہی ہے تو اس سے انکار کرنے والا تو ضعیف ہو سکتا ہے, اعتماد کرنے والا سر بات پڑ جائے. سبحان اللہ. تھوڑا سا اور آگے بڑھ جاتے ہیں. ولادت ہوئی 3 دن تک جناب امیر نے آ کے جب رسالت پاک سفر تجارت سے واپس آئے اور آپ کو ظاہر ہے کہ علم غیب تو آپ کے پاس ہے, علم نبوت آپ کے پاس ہے, جانتے ہیں بے شک کہ چچا کے گھر میں خوشی کا موقع ہے. سبحان اللہ. آئے اور آ کر فوراً اس گھر کی طرف چلے جس گھر میں علی کی ولادت ہوئی. سبحان اللہ. آئے آ کر اپنے ہاتھوں پر علی ابن ابی طالب نومولود بچے کا وجود اپنے ہاتھوں پر لیا. کسی کو یہ شرف نہیں. سبحان اللہ. اس وقت تک کسی کو یہ شرف سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے ہی ہاتھوں کی گرمی کا احساس ہوا ویسے ہی علی ابن ابی طالب نے آنکھیں کھولی, اس حیران کے ساتھ کھولی کہ جب تک چہرہ انور کی زیارت نہ ہو جائے دنیا کا کوئی وجود نہیں دیکھا, چاہے وہ ماں کا وجود ہی کیوں نہ ہو. اور شاید یہی ماں کی قربانی تھی جس کے سبب رسول گرامی اسلام نے اس ماں کو جو علی کی ماں تھی اپنی ماں کا درجہ دیا. اس نے درجہ ہی نہیں دیا بلکہ روزے شہادت روزے اپنا کرتا دے کر کے اس کرتے میں دفن دیا. دنیا کیا سمجھے گی فاطمہ بنت اسد کی کیا مقام ہے. مریم کو ہٹا دیا جاتا ہے, فاطمہ کے لیے دروازہ بنایا جاتا ہے. بلند ترین صلوات صلی اللہ محمد وآلہ محمد. واہ 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 واہ. یہ فاطمہ کون ہے؟ زوجہ ہے ابو طالب. بے شک بے شک. ابو طالب کون ہے؟ فرزند عبد المطلب. بے شک. عبد المطلب کون؟ والی کعبہ, قریب مقدار کعبہ. بے شک بے شک. یعنی جو کعبے کا حجرہ ہے بے شک بے شک. وہ چوک تھا, اس کا دروازہ جس میں تالا پڑا ہوا ہے اس تالے کی چابی ہے ابو طالب کے ہاتھ میں. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اگر فاطمہ بنت اسد ارادتاً آئی ہوتی تو گھر سے چابی لے کر آتی, وہ تو بلائی گئی ہے. سبحان اللہ. تو بلائی گئی ہے لہذا چابی نہیں لے کر آئی. منگوا لیتی کسی سے. بھائی اس وقت شہر ایسا تو نہیں تھا 5 کلومیٹر جانے کے لیے گاڑی کا سفر کرنا پڑتا ہے. آس پاس برابر میں کرتے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دروازے کے پاس کھڑی ہوئی, دیوار پر ہاتھ رکھا, ایک ہاتھ شکم پر رکھا, اللہم بے ہاتھ کے میرے لیے اس عمل کو آسان فرما دے. توجہ ہے ادھر یہ دعا فرمائی, ادھر دعا قبول ہوئی. آپ چلی اور دیوار کعبہ تک پہنچی. اب جو جملہ میں کہنا چاہتا ہوں بہت احترام ممبر کا لحاظ رکھتے ہوئے, اپنے معزز سامعین کے احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے, عزاداری کے احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ وضع حمل کے بعد خاتون کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وہ ہلکی سی حرکت اور ہلکی سی آواز سے بھی خائف ہو جائے. ایک نارمل آدمی کی میں مثال دے رہا ہوں, مرد کی. اگر دیوار کے برابر میں کھڑا ہو اور دیوار گرنے لگے یا پھٹنے لگے تو فطرتاً وہ کیا کرے گا؟ دیوار سے دور بھاگے گا. توجہ ہے نہیں ہے؟ بھیا میں دلیل دے رہے جا رہا ہوں, منطقی دلیل ہے. سبحان اللہ. کہ امام ہوتا ہے چاہے شکم مادر میں ہو. سبحان اللہ. توجہ ہے نہیں ہے؟ فاطمہ بنت اسد دیوار
اللہ نے امر آسان فرمایا، کیا بات ہے، واہ واہ نہ انتظار کی زحمت، سبحان اللہ چابی لانے کی زحمت، سبحان اللہ دیوار کو شک کر دیا۔ اب جیسے ہی دیوار شک ہونا شروع ہوئی، فطرت کا تقاضا تھا فاطمہ دیوار سے دور بھاگتی، لیکن شگافتہ دیوار میں داخل ہو کے بتایا کہ میں بلائی گئی ہوں، ایسے ہی نہیں آئی۔ محمد بلندنی فضائی کے پہلو ہیں، جلدی سے تیزی سے ایک دو باتیں اسی سے جڑی ہوئی، مولود کعبہ سے جڑی ہوئی۔ جیسے ہی ایک بچہ اس دنیا میں آیا جس کا نام علی ابن ابی طالب رکھا گیا، تو معاشرے کے وہ ٹھیکیدار جو کسی کے بھی حسب نسب کا اندازہ لگانے کے لیے کچھ کیا کرتے تھے، ان کو خیال آیا آؤ ذرا دیکھتے تو ہیں وہ کسوٹی پہ پورا اتر رہا ہے یا نہیں اتر کیا کہنے ہیں؟ پتھر پہ لٹا دیا گیا۔ آئے پہلے آ کر کہا ابو طالب سے، ابو طالب تمہیں تو معلوم ہے ہمارا طریقہ کیا ہے؟ مجھے معلوم، تو کیا تم تیار ہو اپنے بیٹے کی آزمائش کرنے کے لیے؟ سبحان اللہ واہ واہ گھبرائے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ جس کی زندگی فساد میں گزری ہو، فسق و فجور میں گزری ہو، جو آیا ہی توحید کے کاموں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا ایک جملہ آپ کے حوالے ہے، مجھے نہیں معلوم اور تفصیل کی گنجائش بھی نہیں ہے، بات تمام ہوتی ہے۔ جو آیا ہی توحید کے کاموں کے لیے ہو۔ بے شک بے شک ایک مثال میں دے دیتا ہوں تیزی سے، آپ کے ذہنوں میں موجود ہے، تازہ ہو جائے۔ علم نجد کا یتیم ہے، کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان ابھی اللہ ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا کہ تمہاری پرورش کی، دنیا نے دیکھا کہ 2 سال کے یتیم عبداللہ کی پرورش ابو طالب نے کی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہم نے یتیم پا کر کیا تمہاری پرورش نہیں کی؟ ابو طالب کے کام کو اپنا کام کہتے ہیں۔ اللہ کو جب بھی کسی کا کام پسند آتا ہے جو اس کے راستے میں، اس کے سبیل میں کیا جائے، اس کام کو وہ اپنے آن سے منسوخ کرتا ہے۔ جب کنکریوں پر کچھ پڑھ کر نبی نے پھینکی تھی تو وہ کنکریاں نبی نے پھینکی تھی، اللہ نے، لیکن اللہ کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جو تم نے پھینکا وہ تم نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا ہے۔ تم نے پھینکا ہے وہ تم نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا ہے۔ اللہ ان کے کاموں کو، جن کاموں کو وہ پسند کرتا ہے، جن کو وہ پسند کرتا ہے، اپنے ہم سے رشوت دیتا ہے۔ بے شک اہل توحید کے کام کے لیے تو ہم ان کو گھبراہٹ کسی پریشانی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی کہیں سے اگر اسلوب زندگی چلے تو وہ یہ کرے، بے شک بے شک یہیں سے تو پتہ چلے گا کہ طریقہ ہے جائز کیا ہے زندگی گزارنے کا۔ اس نے بہت احتیاط سے، تو لہذا آؤ بسم اللہ، جو چاہتے ہو پتھر پہ لٹا دیا گیا، اژدہا چلا آیا بچے کے گرد، چکر لگایا، درندہ ہے، اللہ نے اسے اتنی عقل و شعور نہیں دی ہے کہ وہ اپنے دشمن کو سامنے دیکھے اور یہ تصور کر لے کہ ہاں یہ اس کو پھاڑ دینا چاہیے، اسے مار دینا چاہیے۔ وہ تو ہر ایک زیرو کو جسے سامنے دیکھے گا اس پر حملہ کرے گا، کیونکہ درندہ ہے، فطرت زندگی یہی ہے۔ لیکن علی اپنے ابو طالب کے گرد چکر لگایا، اور چکر لگانے کے بعد کچھ دیر ٹھہرا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے بھیجا کہ بھائی دوبارہ بھیجو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بچہ نظر نہ آیا ہو۔
اب جو بھیجا تو اب اس نے اپنے درندگی کے انداز سے اپنا پھن پھیلایا اور بڑھ کر حملہ کرنا چاہا. جیسے ہی بڑھ کر حملہ کر رہا تھا وہ بچہ, جس بچے کی عمر اتنی ہے کہ اس عمر میں بچہ اپنے بدن سے مکھی نہیں اڑا, اس نے دونوں ہاتھ بڑھائے کلہ اجدر کو چیر کر دیا. اب دشمن پریشان ہوا. نام اس لیے حیدر حیا کہتے ہیں سانپ کو, اور درہ کہتے ہیں پھاڑنے. جیسے ہی کلہ اجدر چیرا ہے ویسے ہی ماں پکار اٹھی, حیا درہ حیا درہ حیا درہ. سانپ کو پھاڑ دیا, سانپ کو پھاڑ دیا, سانپ کو پھاڑ دیا. جتنا یہ استعمال ہوتا چلا گیا اتنا ہی نام منسوب ہوتا چلا گیا. واحد یکتا ذات ہے حیدر کی جس کے پاس یہ فضیلت اور کسی کے پاس نہیں ہے. بات کو سمیٹ لیا میں نے. اب وہ جو دشمن لے کر آئے تھے اژدہے کو کسوٹی کے طور پہ, وہ پریشان ہوئے کہ بھائی اس نے تو کسوٹی خراب کر دی. اب کے بعد سے کیسے پہچانا جائے گا کہ حلالی کون ہے؟ اب کے بعد سے کیسے پہچانا جائے گا کہ حلالی کون ہے اور غیر حلالی کون ہے؟ تو آئے ابو طالب کے پاس شکایت کرنے کے اس نے تو کسوٹی خراب کر دی, اب کیا کیا جائے؟ ابو طالب اس کا ہرجانہ دو. کا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب تک جسے تم کسوٹی سمجھ رہے تھے اسے علی کسوٹی نہیں جانتا, اور جسے اللہ نے کسوٹی بنایا ہے اس نے ہی تمہاری کسوٹی کو توڑا ہے. کہ کیا مطلب کہ اب کے بعد سے علی کا نام ہی حلالی اور غیر حلالی کی پہچان بن جائے گا. اسلام ابو طالب, ابو طالب نعرہ محسن اسلام, ابو طالب, ابو طالب نعرہ محسن اسلام, ابو طالب, ابو طالب محمد والے محمد بلند تر صلوات محمد والے. یہ ابو جہل کا واقعہ کون نہیں جانتا کہ مشرک تھا, ٹھیکیدار تھا, چل پڑا سنہ دانی بھر کے